السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بسم اللہ پاک کا فضل احسان اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، صحت مند بنایا، آنکھ دی اللہ پاک نے، زبان، کان، ناک دیے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کے خزانے میں ہدایت ہے اور ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ نبیوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کی کہ اللہ ان کو ایمان اور ہدایت عطا فرما دے، تو کسی حکمت کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہم میں سے کسی نے دعا نہیں کی اور اللہ نے ایمان اور ہدایت کی دولت سے ہمیں نواز دیا۔ اس پہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ دنیا کی زندگی کو اللہ پاک نے دوستو دارالامتحان بنایا ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور آدمی میں اللہ پاک نے محنت کا جوہر رکھا ہے، مادہ رکھا ہے کہ آدمی ضرور بضرور اپنی ذات کو کسی نہ کسی محنت میں کھپائے گا۔ ہو نہیں سکتا کہ آدمی کسی محنت میں اپنے آپ کو نہ لگائے، اور جس چیز پہ یہ فطرت ہے کہ آدمی اپنی ذات کو کھپاتا ہے، محنت پہ لگاتا ہے، اس چیز کے نفع اور رموز اس پہ ملتے ہیں۔ لوگوں نے گارے مٹی پہ محنت کی، زمین کے رموز اللہ نے ان پہ کھولے۔ لوگوں نے ہواؤں پہ محنت کی، اس کے رموز اللہ پاک نے ان پہ کھولے۔ اور جس چیز کی محنت کرتا ہے اس کا یقین دل میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور محنت کرتا ہے اور یقین بڑھتا ہے، تو دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ہاں سب سے اعلیٰ، برگزیدہ اور افضل انسانوں میں نبی ہوتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو بھی ایک محنت دے کے بھیجا، اور سارے نبیوں نے بھی اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے آپ کو محنت میں کھپایا، لیکن وہ محنت کون سی تھی جو اللہ پاک نے سارے نبیوں کو عطا فرمائی؟ وہ دین اور دعوت کی محنت تھی۔ نبوت سے پہلے تو بکریاں چراتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، تجارت کسی کا شغل تھا، لیکن جیسے ہی اللہ پاک کی طرف سے امر دعوت ملا، پھر وہ کھیتی باڑی ہو یا تجارت ہو یا زراعت ہو، پھر وہ مقصد نہیں رہا۔ مقصد اللہ کے احکامات کو کیسے زندہ کیا جائے اور لوگ کیسے جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بچھایا، اور ایسا بنایا، پھر اپنی جانیں بھی قربان کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جب نبوت ملی ہم سنتے رہتے ہیں، میں خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ دو، آج کے بعد سے میرے راحت کے دن ختم ہو گئے۔ یعنی پھر کیسی محنت کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے ماننے والے صحابہ، ان کی بھی حالت ایسی تھی، دن رات اپنے آپ کو کھپا رہے۔ تو اللہ پاک نے زندگی ایک ہی مرتبہ دی ہے میرے دوست، دوبارہ ملے گی نہیں۔ یہ پہلا فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا نا۔ دنیا سے جا کے کسی کو آتے دیکھا نہیں کہ چلو مر گیا دوبارہ آ گیا۔ قیامت کے دن حسرت اور افسوس کرے گا انسان، اور کہے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ ایک دفعہ موقع دے دے، اس وقت تو نہیں میں کر سکا، اب میں ضرور کر کے آؤں گا، تیرے احکامات، تیرے دین پہ چل کے آؤں گا، لیکن موقع نہیں ہوگا۔ آنا چاہے گا لیکن اس کو ہمیں رب بھی نہیں ہوگا بھیجنے کا۔ اس لیے میرے دوستو، عقل مندی یہی ہے، عقل مند آدمی وہی ہے جو یہاں جانے سے پہلے آخرت بنا کے جائے، تیاری کر کے جائے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں مختصر سی زندگی دی ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں محنت بڑی عظیم عطا فرمائی، بہت اونچی محنت۔ جو نبیوں کو اللہ پاک محنت عطا فرماتے ہیں تھے، اللہ پاک نے اپنے فضل سے، کرم سے، احسان سے ہمیں اس محنت میں لگا دیا۔ یہاں جماعت آئی تھی پاکستان سے، بیان کر رہے تھے مرکز میں، کافی وقت ہو گیا کہ آدمی سوچتا ہے میری کوئی نیکی، میری کوئی خوبی، میرا کوئی عمل، میری کوئی دعا جس کی وجہ سے میں دعوت کے کام میں، انہوں نے کہا ہماری کوئی نیکی، کوئی خوبی، کوئی دعا نہیں، یہ صرف اللہ کا فضل اور کرم ہے جو ہمیں لے لے کے چل رہا ہے۔ پھر دوستو اس کو ہم اللہ کے فضل سمجھیں، اور اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں۔ ہمارے ایک ساتھ اتنا تھے، ایک بھائی کو اللہ پاک نے تبلیغ میں لگایا، وہ کہتا اتنا میں اللہ کا احسان مند، اتنا احسان مند، جس دن سے میں تبلیغ میں لگا آج تک روزانہ شکرانے کے 2 نفل ادا کرتا ہوں شکر کی، اللہ تو نے مجھے نعمت میں لگا دیا، ورنہ پتہ نہیں کہاں ہوتا میں۔ تو پھر دوستو ہم اس پہ جتنا شکر ادا کریں گے، اور اللہ پاک کی سنت ہے شکر والے کی نعمت کو اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں، اللہ اور توفیق عطا فرمائیں گے۔ چھوٹے تقاضے سے بڑے کی توفیق ملے گی، چھوٹے عمل سے بڑے پہ اللہ پاک کھڑا فرمائیں گے، اور اللہ پاک ہماری ذات کو استعمال فرمائیں گے تقاضوں کو پورا کرنے کے۔ تقاضے تو پورے ہوں گے، یہ تو پکی بات ہے، دین اللہ کا ہے، اور اللہ نے دین کو پھیلانا ہے، اور اللہ نے سبب بنانا ہے لوگوں کو، میں اور آپ اس کے لیے استعمال ہو جائیں، یہ سعادت خوش قسمتی ہے۔ ایک دفعہ ہمارے قطر یا مرکز میں جوڑ ہو رہا تھا، اور جوڑ میں مجھے ابھی بھی یاد ہے، تو پہلے کبھی کبھی ہمیں وہ کوئی
عمل دے دیتے تھے تو ہم پیچھے بھاگتے تھے، نہیں ابھی بھی ہوتا ہے کوئی ساتھی عمل ملتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں کرتا. تو وہاں ایک بزرگوں میں سے ایک بات کی، انہوں نے ایک مذاکرہ کیا جو ابھی بھی ہمیں یاد ہے. انہوں نے کہا دیکھو جو مشورے میں ہم آتے ہیں نا، تو مشورے میں تقاضے جو پیش ہوتے ہیں اور کسی کے ذمے کوئی اگر عمل آ جائے تو کہا یہ تقاضا اور یہ طے ہونے والا عمل یہ ایسا ہے جیسے اللہ کا مہمان. اور مہمان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور آپ اس کو کہتے ہیں ابھی میں مشغول ہوں پھر کسی وقت آنا، تو زندگی بھر ہو سکتا ہے وہ مہمان دوبارہ نہ آئے پھر آپ کے پاس. تو اللہ کا مہمان ہے یہ تقاضا جو ہمیں دیا جا رہا ہے. اور اگر ہم اس وقت عذر پیش کر دیں کسی وجہ سے اور پیچھے ہٹ جائیں، نہ کر دیں، ہاں میں کر نہیں سکتا، میں دعا کروں گا، کوشش کروں گا اپنی سی جتنی ہمت طاقت ہے. فرمایا کہ اس سے انکار کرنا، نہ کرنا. فرمایا کہ اللہ کا مہمان ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیشہ کے لیے اس مہمان کو ہم سے چلا جائے. اس لیے میرے دوستوں کو قدردانی یہی ہے کہ تقاضوں پہ لبیک کہنا. اور جو ہے نا جی وہ صاحب بھی کھڑے ہو رہے ہیں بار بار میں تیار ہوں میں تیار ہوں. ہم کر نہیں سکتے، بے شک چھوٹے ہیں، لیکن اللہ سے مدد تو مانگیں گے، مدد مانگ سکتے ہیں. اللہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تو پورا کرنے والا ہے. ہمارے بڑے تو یہ کہتے ہیں بھائی اپنی ذات سے تقاضا نہیں ہو تو دعاؤں کے ذریعے اللہ سے اعمال کے ذریعے سے تقاضوں کو اللہ پورا کرواتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہمارا انشاءاللہ مشورہ ہے، ہمارے تقاضے ہیں ہمارے سامنے. یہاں ہم سارے تقاضوں کو لینے کے لیے آتے ہیں. پھر اپنے محلوں میں مسجدوں میں یہ تقاضے لے کے جائیں گے، وہاں والے حلقے کے مشورے میں پوچھیں گے کیا تقاضے آئے جی منگل کے مشورے سے. اب بڑوں کی طرف سے جو تقاضے آئے وہ ان کے سامنے، ان کو بھی یہی ترغیب دینا، وہ تقاضے لے کے جائیں مسجدوں میں گھر میں لے کے جائیں. حتیٰ کہ ہمارے گھر کے بچے اور مستورات بھی تقاضوں کی فکروں میں شامل ہوں. کیا تقاضا چل رہا ہے، کیا بات ابھی مرکز سے آ رہی ہے، دین کی محنت کی سطح پہ ہو رہی ہے، ہمارا کیسے حصہ ہو جائے. ہر کوئی اس فکر میں شریک ہو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے اور جتنے تقاضے ہیں اللہ غیب سے پورا فرما دے اور ہمیں ذریعے کے طور پہ اللہ قبول فرما لے اس کے لیے. تو ہماری جماعت الحمدللہ ترکی گئی تھی